ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 27ویں باب کی 45ویں آیت سے ہم بیان سنیں۔ اب چھٹی گھڑی سے 9ویں گھڑی تک تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ 9ویں گھڑی کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبکتانی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا کہ وہ الیاس کو پکارتا ہے، اور فی الفور ان میں سے ایک نے دوڑ کر اسفنج لیا اور سرکے سے بھرا اور سرکنڈے پر رکھ کر اس کو پینے کو دیا، مگر دوسرے نے کہا ٹھہر جا، دیکھے کہ آیا الیاس اسے بچانے آتا ہے۔ اور یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور دیکھو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور ان کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں جا کر بطیروں کو دکھائی دیے۔ جب صوبیدار نے اور انہوں نے جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے زلزلہ اور سارا ماجرا دیکھا تو نہایت ڈر گئے اور کہنے لگے، بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، پیارے بچوں، آج روزوں کے دوران کا چوتھا جمعہ ہے، اور آج ایک مرتبہ پھر ہم سب خداوند یسوع مسیح کے صلیبی 14 مقامات کے ذریعہ سے یسوع کے دکھوں کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، یسوع کے دکھوں کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ جب کوئی زائر زیارت گاہ پر پہنچتا ہے تو اس کے دل میں بڑی امید ہوتی ہے، آس ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی دعا لے کر، کوئی نہ کوئی التجا لے کر، کوئی نہ کوئی منت لے کر کسی بھی زیارت گاہ پر جاتا ہے تاکہ خدا اس کی سن لے، اس کی منت کو اور اس کی جو دعا ہے مناجات ہے اس کو سن لے۔ ہم یسوع کے دکھوں کی زیارت کر رہے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ دکھ انسان کو کیا دے سکتے ہیں؟ دکھ انسان کو کیا دیں گے؟ دکھ انسان کو کیسے امید دلا سکتے ہیں؟ کیسے حوصلہ دے سکتے ہیں؟ کیسے انسان کو جذبہ اور ہمت دے سکتے ہیں؟ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ دکھ تو انسان کو کھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جب کوئی بڑی بیماری میں ہوتا ہے اور بڑا کمزور حالت میں ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ کیا دکھ ہے تجھے؟ کون سا دکھ تجھے کھائے جا رہا ہے؟ تو عزیزو، دکھ بظاہر جو ہے کبھی کسی کو ہمت اور حوصلہ نہیں دیتے ہیں، کبھی کسی کو جو ہے زندگی نہیں دیتے ہیں،
بلکہ انسان کو کمزور سے کمزور کر دیتے ہیں، اور ان دکھوں میں انسان جو ہے نہ صرف جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے سارے ہی میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اب میرے پاس کوئی باقی نہیں رہا اور ہر کوئی میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ہم یسوع کے دکھوں کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ صلیب کے راستے کے 14 مقامات، ہر مقام پر ہم یسوع کے دکھوں پر غور کرتے ہیں، اور یسوع کے دکھ جو ہیں انسانی دکھوں سے یکسر مختلف ہیں، ایک دم مختلف ہیں۔ یسوع کے دکھ جو ہیں یہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، جذبہ عطا کرتے ہیں۔ یہ وہ دکھ نہیں ہے جو ہمیں کھوکھلا کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ہمیں اور کمزور کر دیتے ہیں، ہمیں بالکل مار ہی ڈالتے ہیں۔ یہ دکھ جو ہیں، یسوع کے صلیبی دکھ جو ہیں، ہمیں آگے بڑھنے کا جذبہ دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں کہ اگر ہمارا نجات دہندہ کوہ کلوری پر اپنی صلیب اٹھا کر جا سکتا ہے تو ہم بھی اس کے پیچھے صلیب اٹھا کر کوہ کلوری پر اپنی صلیب گاڑ سکتے ہیں۔ عزیزو، یہ ہے یسوع کے دکھوں کی برکت، اور یہ ہے یسوع کے دکھوں کی جو فضل ہے جو ان دکھوں سے ہمیں ملتا ہے۔ دکھ انسان کی حقیقت ہے۔ دکھ، رنج، غم جو ہے، دل کا بیٹھ جانا، دل جو ہے دل کا افسردہ ہونا، دل کا گھبرانا اور پریشان ہونا، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کسی انسان نے کبھی کسی دکھ اور کرب کا تجربہ نہیں کیا ہے، اذیت کا تجربہ نہیں کیا ہے، وچھوڑے کا تجربہ نہیں کیا ہے، اپنوں کی بے وفائی کا تجربہ نہیں کیا ہے، اکیلے ہونے کا تجربہ نہیں کیا ہے، ساتھ چھوڑے جانے کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ ان ساری باتوں سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان پر کسی نہ کسی طرح سے دکھ آتے ہیں، اذیت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے۔ تو عزیزو، ہمارے خداوند یسوع مسیح پر بھی یہ اذیتیں آئیں، یہ مصیبتیں آئیں، یہ دکھ آئے، اور خداوند یسوع مسیح ان سارے دکھوں کو، ان ساری اذیتوں کو، ان ساری مصیبتوں کو جو ہے خوشی کے ساتھ سہتا گیا۔ کس لیے؟ باپ کی تابعداری میں اور انسانوں کی محبت کی خاطر۔ عزیزو، آج روزوں کے دوران کا چوتھا جمعہ ہے، اور ابھی جو انجیل کا اقتباس آپ نے سنا، یہ صلیب کے 7 کلمات میں سے چوتھا کلمہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے مبارک لبوں سے صلیب پر لٹکتے ہوئے ادا کیا کہ ایلی ایلی لما شبکتانی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ عزیزو، انسان خدا کے فضل کا اور انسان خدا کے پیار کا تجربہ کیسے کرتا ہے؟ انسانی رشتوں میں کرتا ہے، انسان کی وفاداریوں میں۔ جب کوئی کسی کے ساتھ وفادار ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ خدا کی برکت ہے اس کے ساتھ، خدا اس کے ساتھ ہے۔ جب کوئی کسی کو پیار کرتا ہے، شدت سے پیار کرتا ہے، اور اس کے لیے زندگی کے سارے دکھ اور غم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے، تو انسان کہتا ہے کہ خدا تیرا شکر ہے کہ کوئی دکھ اور اذیت میں میرے ساتھ ہے۔ عزیزو، انسان جو ہے انسانی رشتوں کی وفا کا تجربہ، انسانی رشتوں کی وفاداری کا تجربہ دکھ اور کرب کی حالت میں کرتا ہے۔ اور یسوع کے ساتھ کیا ہوا؟ یسوع کے ساتھ یہ ہوا کہ سارے ہی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ شاگرد
جو کہتے ہیں خداوند ہم تیرے لیے جان بھی دے دیں گے، اے خداوند ایسا تیرے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا، اے خداوند میں تیرا انکار کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ شاگرد جو شب و روز یسوع کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور وہ ہجوم جو یسوع کی تعلیم پر واہ واہ کرتا تھا، واہ کیا خوبصورت تعلیم، با اختیار کہ وہ ہجوم بھی اب نظر نہیں آتا، وہ شاگرد بھی نظر نہیں آتے، وہ تمام کے تمام لوگ جو یسوع کے کلام کو سنتے، اس کے معجزات پر جو ہے خدا کا شکر ادا کرنے والے، وہ سارے کے سارے اس واقعے پر غائب ہیں، کوئی کلوری کے مقام پر غائب ہے، سارے غیر حاضر ہیں۔ اور اس غیر حاضری میں، اپنوں کی غیر حاضری میں، وہ جو پیار کرنے والے تھے، دکھ اور اذیت کی وقت اور گھڑی میں جب غیر حاضر ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ سارے ہی چھوڑ گئے ہیں، لگتا ہے خدا بھی چھوڑ گیا ہے۔ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ عزیزو، صلیب جو ہے یہ وفاداری کی علامت ہے، صلیب یسوع کے دکھوں کی علامت ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ صلیب ایک ترازو ہے، ترازو تکڑی ہے، میزان ہے، ترازو ہے انسان کی وفاداری کی جانچ پڑتال کرنے کا۔ عزیزو، اچھے وقتوں کے دوست اور ہوتے ہیں، اور دکھوں اور اذیتوں اور ماڑے وقتوں کے دوست اور ہوتے ہیں۔ اچھے وقتوں تو سارا محلہ ہی دوست، ہر کوئی احباب، ہر کوئی رشتہ داریاں نکال لیتا ہے، اور جب انسان پر کمزور وقت آ جاتا ہے، برا وقت آ جاتا ہے، اور جو ہے انسان پر بیماری اور دکھ اور کرب کا وقت آ جاتا ہے، صحیح پرکھ تب ہوتی ہے کہ کون کتنا کس کے ساتھ وفادار ہے، کون کتنا کس کو پیار کرتا ہے۔ صلیب ایک ترازو ہے تولنے کا، وفاداریاں تولنے کا، دوستوں کی وفاداریاں تولنے کا، رشتوں کی وفاداریاں تولنے کا، کہ کون کس کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے اور کتنا وفادار ہے۔ تو صلیب پر لٹکا ہوا یسوع ایسا ہی محسوس کر رہا ہے کہ شاید جو ہے رشتے باقی نہیں رہے، شاید وہ اپنے جن پر اسے بھی بڑا مان تھا، جن پر اسے بھی بڑا فخر تھا، وہ پطرس جسے چٹان کا لقب دیا گیا، وہ اندریاس اور یعقوب اور یوحنا جو ہے، وہ بہت سارے شاگرد جو یسوع پر جو ہے اس کے تعلیم جو ہے اس کو سننے کے لیے ہمیشہ یسوع کے پیچھے پیچھے چلے آتے، آج یسوع کی صلیب کے نیچے یوحنا اور اس کی ماں اور چند خواتین تو موجود ہیں، لیکن بہت سارے شاگرد غیر حاضر ہیں۔ اور اس سارے ماحول میں، اس سارے کرب اور دکھ کی حالت میں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، ایلی ایلی لما شبکتانی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ عزیزو، زبور 22 میں یہ الفاظ درج ہیں، یہ الفاظ جو یسوع نے کہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ زبور 22 کے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ کچھ یوں زبور میں درج ہیں، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے تو کیوں دور رہتا ہے، اے میرے خدا میں تجھے پکارتا ہوں تو جواب کیوں نہیں دیتا۔ یہودی رواج تھا، اور یہودی مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی تھی کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی ڈر اور خوف اور دکھ اور پریشانی کا عالم آ جائے تو یہ زبور کہنا ہے، یہ زبور پڑھنا ہے، اور اس زبور کا ورد کرنا ہے۔ ڈر اور خوف کے عالم میں، تنگی اور مصیبت کے عالم میں، دکھ اور رنج کی گھڑی میں یہ زبور پڑھنا ہے، اس
زبور کا ورد کرنا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے اس دکھ کی گھڑی میں، اس رنج کی گھڑی میں، اس ڈر اور خوف کی گھڑی میں، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ عزیزو، یہ الفاظ شک کے الفاظ نہیں ہیں۔ خدا کی قدرت اور خدا کی وفاداری پر شک کے الفاظ نہیں ہیں، اور ایمان کی کمزوری کے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر شک ہے تو انسان خدا کو کیوں پکارے؟ اگر خدا غیر حاضر ہے، یسوع کے سامنے نہیں ہے، تو خداوند یسوع مسیح پھر کس سے کلام کرتا ہے؟ کس سے کہتا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ دل کی کیفیت ہے، یہ دل کی کیفیت ہے، جذبات ہیں، احساسات ہیں کہ دکھ اور رنج اور غم کی حالت میں انسان ایسے ہی الفاظ سے خدا کو پکارتا ہے۔ اے خدا کدھر ہے تو؟ اگر خدا غیر حاضر ہو تو انسان خدا کو پکار ہی نہیں سکتا۔ جب انسان کو پتا ہو کہ خدا موجود ہی نہیں ہے تو پھر انسان خدا کو کیسے پکارے، کیسے خدا کو آواز دے؟ لیکن یہاں پر یسوع مسیح لکھا ہے بلند آواز سے چلا کر کہتا ہے ایلی ایلی لما شبکتانی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ عزیزو، خدا کبھی بھی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے دکھ اور رنج میں، ہماری اذیتوں اور مصیبتوں میں۔ اور عزیزو، آج کا یہ جو کلمہ ایلی ایلی لاما شبکتانی، اس کلمے کے بعد جو ماحول انجیل نویس نے بیان کیا ہے، متی کی انجیل سے یہ اقتباس پڑھا گیا تھا، اور خداوند یسوع مسیح جب یہ کہہ دیتا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو پھر اس کے بعد ماحول کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، زمین لرزی، چٹانیں تڑک گئیں، قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور صوبیدار اور پہرے داروں نے بلند آواز سے کہا یقیناً بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ عزیزو، اگر خدا غیر حاضر ہوتا، عزیزو اگر خدا نے یسوع کو چھوڑ دیا ہوتا تو یہ ماجرا نہ ہوتا، چٹانیں نہ تڑکتی، زمین نہ کانپتی، اور عزیزو مردے جو ہیں قبروں سے نہ اٹھتے۔ عزیزو، خدا یسوع کے ساتھ پل پل ہر گھڑی موجود تھا، لیکن جب یسوع انسانی جسم میں ہے، انسانی جسم کے دکھ میں ہے، اذیت میں ہے، جان کنی کی سی حالت میں ہے، تو عزیزو جب اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو انسان کے یہ احساسات، یہ جذبات ہوتے ہیں، اے خداوند کتھے ہیں؟ نظر کیوں نہیں آندا؟ میری کیوں نہیں سندا؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر انسان میں اور آپ خدا سے کہتے رہتے ہیں، خاص طور پر دکھ اور اذیت کی حالت میں۔ تو جب ہم یہ الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ خدا غیر حاضر ہے، خدا حاضر نہیں ہے، خدا موجود نہیں ہے، خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ الفاظ ہمارے ایمان کو تقویت دیتے ہیں، خدا پر بھروسہ اور بڑھ جاتا ہے کہ خداوند اب مجھ پر رحم کر دے، اور اب میرا توکل تیری ذات پر ہے، اب میری پناہ تیرے علاوہ ہو نہیں سکتی۔ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ عزیزو، یہ خدا سے وفاداری کا کلمہ ہے، اور ایک دوسرے کے دکھ میں شامل ہونے کا جذبہ اور ہمت ہمیں دلاتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ کہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، آئے آج ہم خداوند سے عہد کریں، آئے آج خداوند سے ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے دکھ اور غم میں ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ
अच्छे वक्तों के दोस्त और होते हैं और दुख और अजियत और मुसीबत की वफादारियां और होती हैं। और सच्चा दोस्त वही है, सच्चा हबीब वही है, सच्चा प्यार करने वाला वही है जो आपके नाजुक हालात में भी, आपकी बीमारी और कमजोरी में भी, दुख और कर्ब के साथ जब आपके साथ कोई खड़ा होता है तो फिर उसकी सच्ची दोस्ती, सच्चा प्यार और सच्चा रिश्ता जाहिर होता है। आइए दुआ करें कि अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा मौका है, कोई ऐसा दुख है, कोई ऐसी अजियत है, कोई ऐसी मुसीबत है, तो आज हम भी यीशु के साथ मिलकर ये दुआ करें, एली एली लमा शबक्तानी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि ये कलमा खुदा के वछोड़े का कलमा नहीं है, ये कलमा खुदा पर इत्माद रखने, इत्काद रखने, भरोसा रखने और इस बात का इजहार करने का कलमा है कि तू ए खुदावंद मौजूद है, देख सब छोड़ गए हैं, तू मेरा साथ ना छोड़ना। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।